فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو مانیں اور اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلانا کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان میں کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی میں کے فقراء اور غرباء کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ کے ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں، وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد اقامت صلاۃ کا حکم ہوتا ہے اور تیسرے مرتبے پر جو فریضہ اہل ایمان پر عائد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اقامت صلاۃ کے حکم کے ساتھ ایتائے زکوٰۃ کا حکم 70 سے زائد مرتبہ دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے جو باوجود کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، دونوں کو برابر فریضہ نہیں مانتے، دونوں قریب قریب کے فریضے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ پھر آپ نے ان منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا اور ان کو تہ تیغ کیا، مغلوب کیا اور اس فتنے کو ختم فرمایا۔ زکوٰۃ کے اس حکم کے اندر 3 مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو سے اس میں ایک الگ الگ افادیت موجود ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے والا قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے سے اللہ کے آگے نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان والا اور مسلمان وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی مقررہ مقدار نکال کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق جو مجھ پر فریضہ عائد ہوتا ہے میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بطور نظر کے پیش کر رہا ہوں۔ اس پہلو سے زکوٰۃ بہت اہم اور بڑی عبادت ہے۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے غریب اور فقیر بندوں کی اعانت کی جاتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ اخلاقیات میں ایک اہم باب ہے کہ جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خیال رکھنے
کا حکم دیتا ہے اس کا ایک اہم باب یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے کمزور افراد کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرے۔ تیسرا پہلو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ ہے کہ مال کی محبت اور دولت پرستی ایک مہلک روحانی مرض ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اس کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں مال کی محبت ہو، دولت پرستی ہو، تو جب وہ زکوٰۃ صحیح دے گا تو اس مرض کا علاج بھی ہوگا۔ اس پہلو کے اعتبار سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں چونکہ اس کا معنی ہے صاف کرنا، تزکیہ کرنا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، ان کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، ان کو دعائیں دیں، بے شک آپ کی دعائیں ان اہل ایمان کے لیے سکون اور راحت کا سبب ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے ایک باطنی رذیلہ اور ایک مہلک مرض اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ شرائع میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا، مقدار کے اعتبار سے فرض تھا اور جزوی احکام کے اعتبار سے فرض تھا، لیکن فی نفسی ہی فرضیت زکوٰۃ میں گزشتہ شرائع بھی اس شریعت کے ساتھ شریک ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کو وحی کی تھی، حکم دیا تھا کہ نیکی کے کام کرو گے اور نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا سورہ مریم میں، تو وہاں یوں ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم کی گود میں پہلا کلام کیا تو اس کلام میں بھی اسی زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اللہ نے مجھے تاکید کی، وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ قرآن کریم میں جہاں بنی اسرائیل سے معاہدوں کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی یہ فرمایا لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم الی آخری، کہ تم نمازیں پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور جو میرے انبیاء اور رسل آئیں گے تم ان کی مدد کرتے رہو گے، تو ہمارا تم سے یہ معاہدہ ہے کہ ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہیں گے اور تم پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اموال کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں، پورا اس کا حساب کریں، جب کوئی صاحب نصاب ہو تو اس دن کو نوٹ کرے اور لکھے کہ میں آج صاحب نصاب ہوا ہوں، اور جب وہ سال کے بعد دن وہی آئے تو اس دن اپنے مال کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ دیں۔ نفس پر تو بوجھ ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر اللہ نے ایک میلان رکھا ہے دنیا کی طرف اور مال کی طرف، وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور محبوب چیز کو خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات پر اور نفسانی تقاضوں پر اللہ و شریعت کے حکم کو فوقیت دیتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے، اپنے تقاضوں کو دبا کے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام احکام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔